سورہ نساء آیت نمبر 32 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور نہ تمنا کرو ان چیزوں کی جس میں اللہ نے بعضوں کو بعض دوسروں پر ترجیح دی ہے، سپیریورٹی دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کا حصہ انہیں مل جائے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، اور عورتوں نے جو کمایا ہے اس کا حصہ انہیں بھی مل جائے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا حصہ مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے دو میدان ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس میں انسانوں کو بعضوں کو بعض دوسروں کے اوپر اللہ نے ترجیح دی ہے۔ کوئی زیادہ طاقتور ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی دوڑنے میں آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی ذہانت میں بہت آگے ہے، کچھ میری طرح کا کم سمجھدار ہے، کوئی قد میں لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے۔ تو آپ ان معاملات میں جب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اپنے اندر کے پوٹینشل کو تو اس کی کیپیسٹی کی حد تک بڑھا سکتے ہیں، لیکن جس کو ایک کلیئر سپیریورٹی ملی ہوئی ہے، ریج کر کے اس کے بارے میں اپنے اندر یہ ٹھان کے کہ میں نے اس میدان میں اس کو مات دینی ہے، آپ اپنے آپ کو خراب کریں گے۔ تو اس میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ایفرٹ کریں، اس کو ریئلائز کرنے کی کوشش کریں، اور اس معاملے میں اپنے آپ کو خواہ خراب نہ کریں، اپنا وقت اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کریں کہ کسی کو اللہ نے آپ کے مقابلے میں کسی میدان میں ترجیح دے دی ہے، اس کو زیادہ صلاحیت دے دی ہے۔ میں ایسا نہیں کیا ہے کہ ایک شخص کو دوسرے پر ہر چیز میں، ہر معاملے میں سپیریورٹی حاصل ہے۔ بعضوں کو بعض چیزوں میں حاصل ہے، بعضوں کو بعض میں حاصل ہے۔ تو انسان کو اپنے اندر کی اس صلاحیت کو، پوٹینشل کو جاننا چاہیے کہ جو اس کے اندر ہے، اور دوسروں سے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں انہیں معلوم ہے کہ وہ ایک خدا داد ایک چیز موجود ہے جس میں انسان کو اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنی خصوصی ان کہ جو اگر ان پر وقت لگایا جائے، ایفرٹ کی جائے، تو آپ کو ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر اس لیے بھی کہا گیا کہ مردوں کو بعض معاملات میں کچھ خصوصیات دی ہیں اور معاملات میں خصوصیات دی ہیں جو مردوں سے زیادہ ہیں، لیکن مرد یہ کہیں کہ ہمیں وہ چیز کیوں نہیں ملی جو ان کو ملی ہے، اور خواتین یہ کہیں کہ ہمیں وہ کیوں نہیں ملا۔ میدان میں اپنے آپ کو وقت صرف کر ہوگا، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن ایک اور میدان ہے جس میں ہر انسان دوسرے سے ایکسل کر سکتا ہے، جس میں کہ انسان کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ
للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں کہ جو انہوں نے کمایا، جو وہ کماتے ہیں۔ یہ جو ہم کماتے ہیں نا، یعنی پیسہ میں بالعموم اکثر کمانا نہیں کہا، میں جو اللہ نے بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہم جب کمانے نکلتے ہیں، چاہے کھیتی باڑی کریں، چاہے تجارت کریں، چاہے کوئی فیکٹری لگائیں، تلاش کریں یا وٹ ایور، تو اصل میں ہم اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہم جب دنیاوی لحاظ سے کمانے کے لیے دو شرائط پوری ہونی چاہیے، ایک اللہ کا فضل ہونا چاہیے اور دوسرا ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور ہم منجی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو فضل ہونے کے اللہ کا فضل موجود نہیں ہے اور آپ تگ و دو کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا یا بہت تھوڑا ملے گا، جتنا ہے اتنا ہی ملے گا۔ تو یہ جو دنیا میں انسان کی کمائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ ایک کمائی وہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایسی کمائی ہے کہ جو کبھی بابرکت ہوتی ہے، کبھی بے برکت ہوتی ہے، اور بالآخر تو چھینی جاتی ہے نا، ختم ہو جاتی ہے۔ تو بھئی یہ تو ایسے ہی ہے، دنیا کی متاع ہے۔ ایک کمائی جس کو قرآن کمائی، وہ ہیں اصل میں وہ اعمال جو اس دنیا میں ہم کرتے ہیں، جن کی ایک مورل ویلیو ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو۔ یعنی ہم کوئی کام کرتے ہیں کہ جو اچھا کام ہے، انسان کی فطرت بھی اس کی گواہی دیتی ہے کہ وہ خیر ہے، اور اللہ نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ کمائی ہے کہ جس کا لازماً، یعنی یہ ہے اصل میں کمائی، یہ ہے اصل میں۔ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میدان ہے، اس میں کیوں نہیں تم ایک دوسرے سے ایکسل کرنے کی کوشش کرتے؟ عورتیں کمائیں گی، ان کو بھی ملے گا۔ اس میں اللہ کے ہاں تمام انسان برابر ہیں، اور ان کے برابر ہونے میں جو ان کو اپرچونٹیز ملی ہیں، ان اپرچونٹیز میں اس میں زیادہ سے زیادہ کا اہتمام کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ میں ویسے بیمار سا آدمی ہوں، ویسے بیوقوف سا آدمی ہوں، میرے حالات بڑے خراب ہیں، اس کو بڑا علم ہے یا اس کو بڑا ایڈوانٹیج ہے، بڑا پیسہ اس کے پاس، وہ خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھنا ہے۔ ہر انسان کو اس کے اپنے دائرے میں ایکسل کرنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ آپ کے جو حالات ہیں، آپ کا وہی پیپر ہے، اللہ کی طرف سے آپ کیا جا رہا ہے، یہ خدا کا ڈیزائن ہے۔ اس میں آپ نے کمایا، وہ آپ کو لازماً ملے گا، اور مردوں کو بھی ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا۔ اسی میں ضمنی طور پر یہ بات قرآن نے کلیریفائی کی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت واضح آپ کی مال فراہم کیا جا سکتا ہے، مگر میں آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتا، آپ میرے اکاؤنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے۔ یہ تو آپ کا اپنی پرفارمنس ہے، اور مرنے کے بعد یہ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، اور اس میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہوگی، ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ آپ جو کچھ دنیا میں کر کے گئے اسی کا نتیجہ نکلتا رہا۔ سو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ایک اصولی بات، وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اس کے فضل کرنے کی تمنا ہو تو اس میدان میں آگے بڑھو، اور اس کے لیے اللہ سے، اس کے فضل سے مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ یقیناً ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی اسے معلوم ہے کہ اس نے کس کو کیا دیا، کیا صلاحیت دی، کیا حالات دیے۔ جس کے جو حالات ہیں وہ اسی کے مطابق پوچھا جائے گا، اسی کے مطابق وہ جواب دہ ہوگا۔ اس میں کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس بات کے کلیئر ہو جانے کے بعد انسان کے لیے ایک لمبے عرصے کے لیے ڈپریس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی یہ پرچہ میرے اندر کیپیسٹی پوٹینشیل موجود ہے، میں جتنا بہتر کروں گا اتنا بہتر
میرا رب مجھے اس پر گریڈ کرے گا، نوازے گا کسی دوسرے، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ کیئر، وہ اس کے حالات ہیں، اس کا امتحان ہے، میرے سے اس کا کوئی واسطہ پڑ رہا ہے، کوئی انٹریکشن ہے، تو خواہ مخواہ آدمی جو ہے دوسروں کے بارے میں گمان کرنا شروع کر دیتا ہے. سو جو آپ کو سچویشن ملی ہے اس کو آپ اویل کریں اور اس میں آگے بڑھیں. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ویسے بائی دا وے اس کے علاوہ اور گل کوئی ہے بھی نہیں، یا کوئی اور آلٹرنیٹو ہونا کہ یہ آپ کو بتاتے ہیں کوئی ہے بھی ہے، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. اس کے علاوہ یہ کماؤ دنیا کو اور بہتر بناؤ. کس لیے؟ تاکہ آپ کا مقبرہ بنے اور آپ کی اولاد کا بھی بنے. ایوری بڈی از گوئنگ فرام ہیئر. سو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پوائنٹ آف ویو بتایا ہے کہ صحیح اور غلط تو ایک اور چیز ہوتی ہے، کوئی اور پوائنٹ آف ویو ہے ہی نہیں. آپ کریں یہاں پرفارم کریں اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے حالات کے لحاظ سے دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے بعد فیصلہ. دا پزل آف دس لائف پاسبل، اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرائے ہیں. یعنی یہ جو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک میدان ہے دنیا میں جس میں کہ ایک دوسرے سے ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے، یہی ترجیحات ہیں جو وراثت کے معاملے میں بھی، تقسیم کے معاملے میں بھی اللہ کے ہاں ملحوظ رہی ہیں، جو لا ہم، اور انہی کے مطابق ہم نے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرائے ہیں. فرمایا کہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ کہ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہیں، یعنی تم نے معاہدے کی، ان کا حصہ دو. یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے قانون بنا ہے اس میں تو تم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ تو خدا کا دیا. ہم فیکٹرز کو سامنے رکھ کر ایک ایسا قانون وراثت نے شریعت میں پیش کیا ہے کہ جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. البتہ تمہارے آپس کے جو ایک دوسرے کے ساتھ وعدے ہیں، عہد ہیں. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یعنی اس معاملے میں کسی حقدار کو نقصان پہنچانے کا کوئی نگران ہے. الرجال قوامون علی النساء، ہمارے ہیں کہ میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی اللہ نے جو دونوں کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے یہی بات ملحوظ رکھی ہے کہ کس کو کس میدان. چنانچہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے قوام، مرد عورتوں کے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی بہنوں کے، نہیں، شوہر بیویوں کے. جب ایک نیا خاندان بنتا ہے تو اصل میں وہ ایک نیا کوئی ایسا کام کریں گے جس میں آپ نے کوئی سیریس مقصد حاصل کرنا ہے، اچیو کرنا ہے، تو پھر آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کے لیے شاپنگ کرنے جانا ہے تو یہ اور بات ہے. وگرنہ اگر آپ نے کوئی میچ بھی کھیلنا ہے تو آپ کو کپتان بنانا ہوگا، کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو آپ کو ایڈمنسٹریٹولی یہ طے کرنا ہوگا اس کو اصل میں چلا رہا ہے، اور باقی لوگ اس کے گرد ڈسپلن قائم کریں گے. وہ جو رسپانسبل دوسروں سے ہر حال میں سپیریئر ہے. نہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو ضرورت ہے. ایڈمنسٹریٹو ضرورت کے لیے ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے جس کے اندر زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے. اس موقع پر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ مرد ہے کہ جو ان سربراہ ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ عورت سربراہ ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چھوڑ دیتے کہ ٹاس ہوگا، یا پہلے 2-3 سال ایک سٹرگل ہوگی اور جو غالب
وہ بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو اس تیسری کنفیوژن کا شکار نہیں کیا، بلکہ اپنا یہ فیصلہ سنایا کہ جب کبھی بھی ایسا ہوگا تو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ذمہ دار ہوں گے، نگہبان ہوں گے، ان کے کفیل ہوں گے اینڈ سو آن. یعنی یہ اس کے مفاہیم ہیں. بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک بخشی ہے. یعنی یوں نہیں کہا کہ اس لیے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، بلکہ یہ بتایا کہ بعضوں کو بعضوں پر، ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے. یعنی مردوں کو جنرلی اسپیکنگ ظاہر ہے وہ، لیکن اللہ کا قانون تو جو میجورٹی آف دا کیسز، جو ایوریج ہے، اس کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو جو خاص طور پر قوامیت، ذمہ داری، سربراہی کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں، اس میں اللہ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں جنرلی اسپیکنگ فضیلت دی ہے. ایک فزیکل اسٹرینتھ کے لیے جو انسان کے اندر ایک اعتماد ہوتا ہے، معاشی تگ و دو کے لیے جو انسان کو ایکٹیو ہونا ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین کو کوئی سپیریورٹی حاصل نہیں ہے، معاملات میں کلیئر سپیریورٹی حاصل ہے. یہی بات ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تمہید میں بھی بیان کر دی. تو فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ نے بعضوں کو ان میں سے بعضوں پر من اموالہم، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے، کہ ذمہ دار مرد ہوتے ہیں وہ یہ ذمہ داری لیتے ہیں، چنانچہ ان کو یہ حیثیت دی گئی. اور یہی وہ پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے نکاح کے موقع پر شوہر کی جانب سے اس بات کا باقاعدہ اہتمام اور اعلان ہوتا ہے کہ وہ مہر دے رہا ہے. یعنی وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اب وہ اس رسپانسبلٹی کو قبول کر رہا ہے، اور وہ جو اب نیا وجود میں آنے والا خاندان ہے اس میں وہ اس ذمہ داری کو نبھائے گا، اور اس کی ابتدا میں ایک ٹوکن کی حیثیت سے وہ اپنے بیوی کو بات اور حیثیت کے لحاظ سے پے کرتا ہے. گویا کہ اب یہ پیٹرن ہوگا. سو اللہ تعالیٰ نے یہ دو وجوہات بیان کی. فالصالحات، چنانچہ نیک عورتیں، قانتات، وہ فرما برداری اختیار کرتی ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ جب وہ اس نظام کا حصہ ہیں تو پھر اس نظام میں ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. یعنی یہ نہیں ہونا کہ پہلے دن سے ایک پاور سٹرگل شروع ہو جائے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی صورتحال ان کلیئر ہو تو پھر کیوس ہوگا، کہ ہر ایک کہے گا کہ میرے پاس زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ فالصالحات قانتات، جو فرما بردار ہیں، یعنی اپنے شوہروں کی، یعنی وہ ایڈجسٹ کرتی ہیں. یہ مطلب نہیں ہے باسی ایٹیچیوڈ اختیار کرتا ہے اور وہ یس سر کرتی رہتی ہیں. عام نارمل زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایلز ویئر بہت کہا ہے کہ تم اچھے طریقے سے نباہ کرو. اللہ نے مردوں کو بہت زیادہ اس بات پر مائل کیا ہے کہ وہ نہ بالمعروف اور بہت سی باتیں ہیں. لیکن یہاں ظاہر ہے کہ اس کے پہلو سے فرمایا گیا کہ وہ ہیں کہ جو نباہ کریں گی حافظات للغیب، اور وہ رازوں کی حفاظت کرتی ہیں. بیویوں کو چونکہ یہ موقع حاصل ہوتا ہے، ایسا وقت گزارتی ہیں کہ ان کو ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوتا ہے. اور جب یہ چیز معلوم ہوتی ہے تو پھر اللہ نے ان کو اس بات کا پابند کیا کہ اب یہ وہ حصہ کہ جو ڈسکلوز کرنے والا نہیں ہوتا. آدمی ایمبیرس ہو جائے اگر بیویاں شوہروں کے، ناٹ دیٹ وائس ورسا الاؤڈ ہے، لیکن اس وقت بات دوسری
خواتین جو بیویاں ہیں وہ ایڈجسٹ کریں گی فرما برداری کو، رازوں کی حفاظت کریں گی، غیب کی، یعنی غیب میں ویسے تو خیر بعض لوگوں نے اس کا مطلب پیچھے بھی لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد کے کچھ معاملات ہیں جو ڈسکلوز کرنے والے نہیں ہیں وہ ان کی حفاظت کرتی ہیں. کیوں؟ بما حافظ اللہ، اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے. اللہ اگر ہمارے راز انسان کے پلے تو کچھ بھی نہ رہے، اس لیے انسان چاہتا ہے کہ اس کے راز راز ہی رہیں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اوپر پردہ رکھے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری ساری زندگی ایسے پیش کر دیں. تو اللہ نے خاص طور پر اس وقت بیویوں کو اپیل کی کہ دیکھو تم اگر ان کے رازوں کی حفاظت کرو گی تو اللہ بھی راز. اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک پنہا ایک تھریٹ بھی ہے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں بھی یہی رویہ اختیار کرے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں ان کی سرکشی کا اندیشہ ہو. سرکشی یعنی بغاوت، یہ جو ان کو ایک رول دیا گیا ہے وہ اس رول کو قبول، اور شوہر کی قوامیت کے خلاف وہ ایک بغاوت کا، سرکشی کا رویہ اختیار کرتی ہیں. تو فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو فائزوہن، تم ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں گھر کے بگڑنے، اس کے ماحول کے بگڑنے، اس کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے. واہجروہن فی المضاجع، اور الگ چھوڑ دو، تنہا چھوڑ دو. واضربوہن، اور ان کو سزا دو، یعنی فزیکل سزا. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کا رویہ اختیار کرنا سبیلا، تو پھر تم ان پر کوئی الزام کی راہ نہ ڈھونڈو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو خاص طور پر آج کے دور میں جب کہ مردوں اور عورتوں کی برابری کا چرچا ہے، تو ہمارے ہاں مثال کے طور پر بعض اس کا ترجمہ یوں کیا کہ تم ان کو نصیحت کرو اور پھر ان سے ذرا تعلقات کم کر دو. ان میں سفر کے لیے بھی آتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ تم ان کو مثالیں بیان کر کے پھر سمجھاؤ، یعنی ضرب مثل جس سے ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید عربی میں ہے، صاف ستھری، کلیئر، کلاسیکل، جس کے اندر کوئی سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی انسان کی اپنی اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ اور ووکیبلری یا لینگویج کی کمانڈ میں کمی ہے تو اور بات ہے، وہ ہو بھی جاتی ہے. بعض اوقات آدمی بعض نظریات سے، بعض اوپینین سے متاثر ہوتا ہے اور بات نہیں سمجھ پاتا، مگر قرآن جو بات کرتا ہے وہ بڑی کلیئر بات ہوتی ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں اور آپ کو ایک بات سامنے آئے اور وہ سمجھ میں نہ آئے. آنے سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ یار یہ تو ان سے مختلف چیز ہے. سو ہاؤ شوڈ آئی گیٹ جسٹ. ظاہر ہے کہ یہ ایک اسٹرگل ہے، اس میں آدمی غور کرے گا، اس میں آدمی مختلف لوگوں کو پڑھے گا، اپنے زندگی میں مختلف جو واقعات ہوتے ہیں ان سے. یہی وہ چیز ہے کہ جو ایمان کا امتحان ہے. میں اس کو ایمان کا امتحان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، تو اب آپ نے اتنا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر روپ ڈالیں کہ تم اس کو مانو. مان تو لیا ہے، یعنی امید تو یہی ہے کہ لگ بھگ جو چیزیں اکثر ہیں جو سمجھ میں نہیں آئی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.
میں اس میں جو کچھ بیان ہوا اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ نہ ہے کہ ان کو تم سزا دو یا مارو. یہ بات آیت کی ترتیب سے بھی یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے جو وائف بیشنگ کے نام سے، وائلنس کے نام سے ایک مشہور ہے. میں بھی اس کی اور وضاحت کروں گا. بلکہ یہ ویسے ہے جیسے کہ کوئی کسی موقع پر کوئی باپ بیٹے کو، یعنی ایک مہذب باپ ویشیانہ طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں باپ، کوئی استاد، اگین ڈیسنٹ استاد، اپنے شاگرد کو کسی موقع پر ذرا تنبیہ کرنے کے لیے، جو وائف بیشنگ ہوتی ہے، جو بائی دا وے میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ میں اسلام کے پیغام کو سمجھانے یا اس کی سچائی کو واضح کرنے کے لیے، دیٹ از ناٹ اے گڈ وے. وہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اسی ٹرکی کی طرح ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 میں تو انہوں نے بہت مارے. فار گاڈ سیک یار واضح کریں، ہم تو اگر ایک بندے کو بھی غلط ماریں گے تو ہم ایک انتہائی گھنونا جرم کریں گے. یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے عمل کو، غلط عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوسروں کے غلط عمل کو پیش کر کے دیکھو، کمپیئر کرو کہ دونوں میں سے کون زیادہ برا ہے اور کون کم برا ہے. نہیں، وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ گاڈز ورڈ. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جس کو آپ ڈومیسٹک وائلنس یا وائف بیشنگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں بہت ہے، لیکن سیڈلی ویسٹ میں بھی بہت ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ رہتے ہیں، میاں اور بیوی ہیں اور اختلاف ہو رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی لا نہیں ہے، کوئی ڈسپلن کرنے کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، اور بدمزگی ہو رہی ہے. یہ ٹینڈنسی ہے مردوں میں بھی اینڈ سیڈلی سم ٹائمز عورتوں میں بھی کہ دے ریزورٹ ٹو فزیکل بیٹنگ اپ، ایبیوز. اللہ تعالیٰ نے میرے خیال میں تک سمجھا ہوں اس آیت میں وائف بیشنگ اور ڈومیسٹک وائلنس کا خاتمہ کر دیا. یہ ہے کہ یہ تو بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نشوز. سرکشی یہ نہیں ہوتی کہ آج بھنڈی میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے اس لیے میں تمہیں مار رہا ہوں. نہیں. نشوز کا مطلب ہے کہ کشی ہو گئی ہے، بغاوت ہو گئی ہے، یعنی مرد کی حیثیت کو، شوہر کی حیثیت کو چیلنج کر دیا گیا ہے. بائی دا وے، اگر مثال کے طور پر باپ نہیں ہوتا تو ماں جو ہے وہ سربراہ عورت کا مسئلہ نہیں ہو رہا، یہ شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہے. تو بات آگے بڑھ گئی ہے کہ بیوی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تو ہوندا کون ہے؟ ہو آر یو؟ میں نے وہی کرنا ہے جو میری مرضی ہے. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم نے ادھر اس سے نہیں ملنا، میں ملوں گی. تو جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تب بھی خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں سمجھاؤ. جو بیشنگ ہوتی ہے، تم نے ایک جملہ بولا ہے، تم نے ٹھڑاش، اس کو روک دیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ سے اب کانسٹنٹلی ایک پرسسٹنٹ ایک بیہیویئر ہے جو سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سمجھاؤ. یہ سمجھانا ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گل سمجھ جا بیوی، نہیں، مطلب سمجھانے کا مطلب سمجھانا ہوتا ہے. اتنا زیادہ عورت کو سنیپ کرنے میں بھی وہ تو you'd have to have a male spouse drive them. یار یہ ذرا سوال بعد میں کیجیے گا پلیز، کیونکہ ورنہ تو بہت لمبا ہو جائے گا یہ. یہاں تو میں اگر اس کو یوں کر لیں نا کہ ہم پہلے اس کو یوں کر لیں کہ میں ڈسکرائب کروں اور پھر انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. ورنہ تو مجھے پتہ ہے یہ آیت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں ڈومیسٹک نہیں بلکہ پارٹیسپینٹس وہ وائلنس شروع ہو جائے گا. تو ایک بات یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک سیکوینس بیان کیا گیا ہے اور اس سیکوینس میں پھر ایک سیکنڈ فیز کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بے تکلفی کا جو تعلق ہے، اسٹیج بھی گئی اور دوسری بھی گئی. اس کے بعد یہ تیسری بات کہی گئی ہے.
اس میں ظاہر ہے کہ جب آدمی وحشیانہ طور پر مارتا ہے نا تو وہ غصے میں مارتا ہے، سوچ سمجھ کے نہیں مارتا. سوچ سمجھ کے تو آدمی وہی کام کرے گا جو کوئی ہلکی پھلکی چیز ہوگی اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور وہ بھی ایک ایکسٹریم میجر کے طور پر کہ یار میں آئی ایم ٹیلنگ یو واٹ یو آر ڈوئنگ از جسٹ ناٹ ایکسیپٹیبل. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی یہاں بیان کیا گیا ہے یہ لازم اور فرض کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے سجیسٹ کی گئی ہے بات، جو ظاہر ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر گھر کو برقرار بھی رکھنا چاہتے ہیں، یعنی طلاق سے گھر کو توڑنا نہیں چاہتے، اور بیگم صاحبہ وہ رویہ بھی اختیار نہیں کر رہی، یعنی ظاہر ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یار فار واٹ ایور ریزنز میرے لیے اس پروسیس کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان احکام میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہیں، آپ اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ کر سکتے ہیں. پوز چیز یہ ہے، آپ کہیں گے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے بیان کے انداز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا چیز سجیسٹڈ ہے اور کیا چیز لازم ہے. ظاہر ہے کہ سورہ جمعہ میں جب اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں، وہی جو میں نے بھی بتایا کہ یعنی کام کاج کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد لازماً ہمیں اپنے کام پہ چلے جانا چاہیے. یہ اس کی پرمیشن ہے، بعض اوقات پرمیشن ہوتی ہے، بعض اوقات سجیشن ہوتی ہے، بعض اوقات لازم ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک دوسری چیز ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ امیجیٹلی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ میں نے آگے نہیں مزید اس رشتے کو برقرار رکھنا، تو وہ آپشن ہے، لیکن اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آپشن کو اتنی جلدی ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے. سمجھدار خواتین ظاہر ہے کہ بات چیت ہی میں بات ختم ہو جائے گی، یعنی مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی تھوڑی سی ریزسٹ کرنے والے ہوں گی تو دوسری سٹیج پہ ہو جائے گا معاملہ ٹھیک. لیکن یہ بڑی ایکسٹریم چیز ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے بہت سے انسان نہیں دیکھے. انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی کو ایک مستقل طویل عرصے سے انسلٹ کر رہی ہیں اور اس کو چیلنج کر رہی ہیں، تو یہ اس سے گھر نہیں چلتا. اس کے نتیجے میں پریشانیاں ہوتی ہیں، ٹینشنز ہوتی ہیں، بچے خراب ہوتے ہیں، ماحول بگڑتا ہے، آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. You know, the worst tension that one can go through is the tension at home. انسان ختم ہو جاتا ہے. گھر وہ انسان کے لیے ایک ماحول ہے کہ جس میں انسان جب جائے اور اس کو سکون ملے تو باقی ساری چیزیں بھول جاتا ہے. ظاہر ہے کہ وہاں اگر یہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس امکان کو تم ایکسپلور کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اور فرمایا کہ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں، تمہاری فرما برداری کا رویہ اختیار کر لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو تم ان پر مزید الزام کا راستہ مت ڈھونڈو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ بڑا ہے، یعنی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے اوپر اللہ ہے، وہ بھی تمہاری کمزوریوں کو، غلطیوں کو نظر انداز کر رہا ہے، تو تم اس کو اپنے سے بڑا جانتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کرو. اس میں بھی یہ جو بات بیان کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ویشی نہیں بن سکتے. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بالکل ایکسٹریم لاسٹ ریزورٹ ہے، جو صرف اصول کہیں بات ضد ہر دھرمی میں بہت آگے بڑھ گئی. فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور پھر اگر اس کے بعد بھی صورتحال ٹھیک نہ ہو، تم میاں اور بیوی کے درمیان، اور تم میاں اور بیوی کے درمیان شقاق کا اندیشہ محسوس کرو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم، یعنی جو مل کر
مشورہ کریں اور فیصلہ کریں، ایک اس کے گھر میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے ہو، یعنی مرد کے، وحکم من اہلہا، اور ایک اور، ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں، فق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. یعنی یہ توقع ہے کہ یہ موافقت پیدا ہو جائے. یہ گویا کہ ایک مزید موقع ہے کہ صورتحال میں جو ایک تناؤ، ایک ٹینشن آ گئی ہے، وہ دور ہو جائے. تو اس کو بیان فرمایا کہ ان اللہ جاننے والا ہے، باخبر ہے. کوئی یہ پہلے کی جا سکتی ہے تو پہلے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن گھر کے اپنے راز، گھر کے اپنے معاملات ایسے ہی رہنے چاہیے کہ دوسروں کو معلوم نہ ہو، کہ ہر دوسرے فرد کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایک کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آدمی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ایک اپنے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، اس کو ایکسیڈ کر جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو دوسروں کی مدد کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. یہ سب کچھ بیان کر دینے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ وہ بیان ہے کہ جو خاص پرابلمز تھیں امیجیٹ اٹینشن کی، ان کی طرف توجہ دے کے یہ بتایا کہ ان معاملات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ قرآن مجید میں آپ سمجھیں کہ 4-5 ایسے مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان اخلاقی ذمہ داریاں ہیں ان کو بیان کیا ہے. یعنی میری وہ ذمہ داریاں کہ جو دوسروں سے وابستہ ہیں، ایک فرد کی حیثیت سے دوسروں ان کو ٹھیک طرح سے نبھانے والا بنوں، یہی اصل میں موریلٹی ہے. اخلاق، موریلٹی اسی کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں، سورہ بنی اسرائیل میں، جہاں کہیں بھی، وہاں سب سے پہلے اللہ کا حق بیان ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس لیے کہ اصل میں دوسروں کے حقوق، اس لیے کہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، ان کا میرے اپ برنگنگ میں، میری اس وقت جہاں تک میں پہنچا ہوں پہنچنے میں رول ادا کیا. ان کا مجھ پہ کوئی احسان تھا کہ نہیں ہے کہ والدین کا بڑا رول ہے اور ان کا حق سب سے بڑا ہے انسانوں میں، لیکن والدین سے بھی پہلے کہیں زیادہ سب سے بڑا جس نے ہم کو پیدا کیا، والدین کو بھی اسی نے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے، یہ بھی اس کا فیصلہ تھا. جو کچھ ہم پا رہے ہیں، جس بنیاد پر ہم ہماری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر رہا ہے، وہ ایک خدا. تو جب آپ بات کرتے ہیں اخلاق کی، جب آپ بات کرتے ہیں ان ذمہ داریوں کی کہ جو ہم پر عائد ہوتی ہیں، مجھ پر عائد ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق اللہ کا، اللہ، اور عبادت کرو اللہ کی. عبادت کرو یعنی عاجزی، انکساری، تذلل، اس کے بارے میں اسی سے مانگو، اسی کے آگے گڑ گڑاؤ، اسی کا شکر ادا کرو. یہ ہے اصل میں عبادت، یعنی دل کی ایک کیفیت کہ آدمی اس ہستی کے آگے اپنے بچھا دے کہ جو سب کا بنانے والا ہے، جو رشتے ناطے دینے والا ہے، تمام ضروریات پوری کرنے والا ہے. یہ جو عبادت کی اصل سپرٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا جو، جس کو ہم عبادت ہی کہتے ہیں لیکن اس کو پرستش بھی کہا جاتا ہے، یہ قیام، یہ عبادت ہے. قربانی دیتے ہیں ہم، اسی طرح سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یہ ظاہر ہیں. روح تو اصل میں وہی ہے، اللہ کو بڑا مان کر
اپنے آپ کو اس کے آگے انکساری اور عاجزی کے ساتھ کرنا، اس کی تسبیح کرنا، اس کی حمد کرنا، لیکن اس کی ظاہری سے تو ہمارے عام طور پر چونکہ ظاہر ہے دونوں میں وہ ریلیشن شپ واضح نہیں ہم کرتے بار بار، اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں نماز میں وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی، تو اندر کے اس عبادت کے جذبے کا اظہار ہے شکل میں ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو الہ ہونے کی حیثیت، اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں اسی کا حکم مانا جائے گا. یعنی اگر اس نے کسی معاملے میں حکم دیا ہے تو وہی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ ہمیں اس کا پابند کرے کہ ہم الہ معبود اللہ مانتے ہو. تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کے احکام، اس کا فرمان، اس کی ایکسپیکٹیشنز، یہ اس میں نیچرلی شامل ہو جاتی ہیں. ایک بات میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ آپ اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی دس از نان سینس. مطلب یہ اس کا مطلب کچھ نہیں سمجھ میں آئی، یہ کچھ چکر ہے. یعنی بات یہ اچانک پکڑ لی ہے، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم، درمیان میں کہیں پھنس گئے. سو عبادت جو ہے وہ پوری اس ایٹیچیوڈ کا نام ہے جس میں کہ دل سے بھی ہوگی، انسان کے اعضاء جوارے سے بھی ہوگی، اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو. یہ کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، جن کو اللہ نے ہمارے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا اس زندگی کے دور میں کہ جب ہم کمزور بے بس تھے، ہمیں پالا پوسا، ہماری ضرورتوں کو پورا کیا. تو وہ انسانوں میں سب سے زیادہ دار ہیں. اس میں بھی قرآن نے، حدیث نے واضح کیا کہ ماں کہ جو اس نے ادا کیا انسان کے اس دنیا میں آنے کے ضمن میں. تو یہ قرآن مجید اس بات پر واضح ہے کہ جس کا جتنا زیادہ رول بنتا ہے، جس نے جتنی زیادہ قربانی دی ہے، وہ اتنا ہی زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ان رسپانس پھر انسان کا وہ رویہ ملے کہ جو خیر خواہی کا، حسن سلوک کا رویہ ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور یہی حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرو. رشتہ دار وہ انسان کے جو اسی رحم کے تعلق کی وجہ سے ہم سے جڑے ہیں. ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ ہم سائیگی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، ہمارے تعلقات دوستی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، لوگ ہم خیال بھی ہوتے ہیں، ہم عمر بھی ہوتے ہیں اینڈ سو آن. اگر ایک رشتہ وہ ہے، یہ سارے اختیاری ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. کسی سے دوستی کریں، کسی سے نہ کریں. کہیں آپ نے ایک جگہ مکان بنایا، کہیں اور مکان بنا لیں آپ. لیکن ایک رشتہ وہ ہے، ایک تعلق وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے، اور وہ رشتہ داروں کا ہے. تو ان کو آپ توڑ نہیں سکتے. آپ یو ڈو ناٹ ہیو اینی رائٹ ٹو سیور بریک یور ریلیشن شپ ود یور ریلیٹیوز. وہ اگر زیادتی کرے تو آپ نے زیادتی نہیں کرنی، وہ توڑیں تو آپ جوڑنے کی کوشش کریں. اتنا ممکن ہے. مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو گالیاں پڑتی ہیں تو اگلے دن پھر آپ کریے میں آ سکتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جانب سے کوئی انیشیٹو نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کی طرف سے اس بگاڑ میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں کہیں موقع ملے، اگر آپ کو جوڑنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ اس میں انیشیٹو لیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے نا قرآن میں، یہ ہدایت بھی ہے اور بعضوں کے لیے یہی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اللہ اس کے ذریعے سے ان کو گمراہ کرتا ہے
کہ جو ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ جوڑا جائے، یعنی رشتے، رحمی رشتے. سو بڑی سنگین بات ہے. یعنی بات اس دنیا میں یہی ہو سکتی ہے انسان کے معاملے میں کہ وہ اللہ کی ہدایت سے اس کا فیصلہ ہو جائے، ہدایت کے معاملے میں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے. کہہ رہے ہیں دو ہی چیزیں ہیں کہ جو اس کو ڈسکوالیفائی کرتی ہیں کلیئرلی. ایک یہ کہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہے یا کہ ایک کرالری ہے، دوسروں سے کیے ہوئے وعدے ہیں، ان کو لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر آپ توڑیں، پرواہی کوئی نہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ نے جو تعلقات آپ کو دیے ہیں، جو رشتے دیے ہیں، آپ ان کو توڑے جا رہے ہیں بغیر کسی پرواہ کیے. تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ. یتیم ظاہر ہے وہ بچے ہیں کہ جو نو امید کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ کے ڈیزائن فیصلے ہیں، جو محتاج ہیں، جو ضرورت پوری نہیں کر سکتے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی رشتہ داروں کے ساتھ ہی شامل کر دیا. یعنی یہ بھی ایسے ہی ہیں، یہ بھی آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں. جو لوگ ہمارے معاشرے میں غریبوں یتیموں کی دیکھ بھال کا کام کر رہے ہیں، ہمارا کام کر رہے ہیں. ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے، یہ ہم سب کا کام ہے. والجار ذی القربہ، اور ساتھ بھی کہ جو رشتہ دار ہیں. والجار الجنبی، اور ان کہ جو اجنبی، یعنی کچھ ہمسائے وہ ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اجنبی ہیں، جو رشتہ دار نہیں ہیں. یا اجنبی ہونا بعض اوقات مذہب کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال آپ کے رشتہ دار ہیں، سوری آپ کے ہمسائے ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. بس اور ان کے ساتھ بھی کہ جو کے لیے بیٹھ گئے ہیں، ہم نشین ہیں. آپ کسی مجلس میں گئے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں جو آپ کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کہیں جہاز میں گئے، ادھر بھی کچھ لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں فار اے ویری شارٹ وائل. ایک بالکل ٹیمپرری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا کہ یہ بھی تمہارے ہمسائے ہیں اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. یعنی آپ سفر کر رہے تو اچھی طرح پیش آئے، کہاں سے لڑ کے آیا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے. اور ان کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کرنا ہے. وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم، اور جو غلام لونڈی تمہارے قبضے میں آئے. یہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک اور مضامین ہے جو کافی بہتر. لونڈی کا مسئلہ تو پہلے بھی میں ڈسکرائب کر چکا ہوں، اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقتی طور پر غلاموں اور لونڈیوں کی اس لعنت کو قبول کیا کہ جب تک کہ ایک کر دیا گیا. خدا تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی کام کو، کسی پرابلم کو، ایول کو آل آف اے سڈن اچانک کرتا ہے. یہ خدا کیا نہیں ہے، وہ تو ایوالو کرواتا ہے گریجولی، اس لیے کہ اسی سے دیر پا چیز ہوتی ہے. کسی برائی کو اچانک کہ جس کی بڑی گہری جڑیں ہیں ختم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم. تو یہ ایک الگ موضوع ہے، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. پھر موقع آئے گا پھر کروں گا، آپ سوال کریں گے جواب دے دوں گا. لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں غلام لونڈیاں بھی ہوا، جو ظاہر ہے کہ ایک انڈر پریولیجڈ، ڈس ایڈوانٹیجڈ ایک گروپ تھا، جن کے بارے میں کہا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ ہرگز کہ جو اتراتے ہیں اور بڑائی پر فخر کرتے ہیں. میں اب ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور نہ تم تمنا کرو ان معاملات میں کہ جن میں اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعضوں کو بعضوں پر. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے، انہیں مل جائے گا اس میں سے کہ جو انہوں نے کمایا. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں نے جو کچھ کمایا اس کا حصہ انہیں بھی مل جائے گا.
وہ میں نے اس کو بیان نہیں کیا. بعض لوگ اس آیت سے کہتے ہیں کہ عورتیں بھی نہیں اس آیت کا کمانا چاہیں کما سکتی ہیں اگر ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, مگر یہ اللہ میاں بات نہیں کر رہے, یہاں تو بات دوسری کمائی کی ہو رہی ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اور اللہ سے مانگو اس کے. ان اللہ کان بکل شیء علیما, یقیناً اللہ موالیہ مما ترک الوالدان والاقربون, اور والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ہم نے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرائے. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم, اور رہے وہ لوگ کہ جن سے معاہدے کیے ہوئے ہیں, عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں, فآتوہم نصیبہم, تو ان کو ان کا حصہ دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, اللہ ہر چیز پر. الرجال قوامون علی النساء, مرد یعنی شوہر عورتوں پر یعنی بیویوں پر قوام سربراہ بنائے گئے ہیں. اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, انہوں نے ان پر اپنے مال میں سے خرچ کیا. فالصالحات, چنانچہ نیک عورتیں, قانتات یعنی نیک بیویاں, قانتات فرما برداری اختیار کرتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اس لیے کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی. واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ کہ جن کے بارے میں تم اندیشہ رکھتے ہو کہ وہ سرکشی کریں گی, سرکشی کا اندیشہ رکھتے ہو. فائزوہن, تو تم انہیں نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع, تنہا چھوڑ دو. واضربوہن, اور انہیں سزا دو. فإن اطعنکم, پھر اگر وہ تمہاری ولا تبغوا علیہن سبیلا, تو تم ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو. ان اللہ, بے شک اللہ بلند ہے, بہت بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تم میاں اور بیوی کے درمیان شقاق, فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, تو ایک لوگوں میں سے, خاندان میں سے, اور ایک عورت کے خاندان میں سے مقرر کر لو. ان یریدا اصلاحا, اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا, جاننے والا باخبر ہے. واعبدوا اللہ, اور اللہ کی عبادت کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا, اور اس کے کے ساتھ حسن سلوک کرو. وبذی القربى, اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی. والیتامى والمساکین, اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ. والجار ذی القربى, اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ. والجار الجنبی, اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ. والصاحب بالجنب, اور ہم نشینوں کے ساتھ. وابن السبیل, اور مسافروں کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم, غلام لونڈیوں کے ساتھ بھی کہ جو تمہارے قبضے میں آئے. ان اللہ لا یحب پورا, اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو اتراتے ہیں اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جی سر, یہ جو آیت ڈسکس کی گئی, آج تو خواتین کو پہلے حق ملنا چاہیے. جی what I got is کہ men are in charge of women because they spend on. تو اگر اس طرح کا گھر کا سسٹم ہو جس میں woman is also earning, تو اس کیس میں superiority کا کیا مطلب, میں آدمی ہی superior ہے, because یہ اکثر زیر بحث رہتا ہے موضوع ایسے گھروں میں. دوسرا جو سر سوال ہے, ابھی آپ نے کہا ایکسپلینیشن میں, آپ نے کہا کہ موقع مل ہی گیا ہے تو آج. جی سر, یہ جو سوال یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے اوپر 3 درجے زیادہ فوقیت ہے اپنی اولاد پہ, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل ماں باپ کی لڑائی ہو رہی ہے تو آپ ماں کی سائڈ لیں, یا مطلب 3 مرتبہ سائڈ لیں. تو مطلب کس لحاظ among your parents, because یہ بھی تو ہے نا کہ اوبیڈینس تو دونوں کی ہی لازم ہے آپ کے اوپر, ایک اولاد کے اوپر, تو کن ٹرمز میں فوقیت مطلب. دیکھیں, آپ ایک سے زیادہ سوال کرتے ہیں اپنی پیرل پہ, تو میں اب دوسرے سوال کا جواب دوں گا, یہ مجھے زیادہ آسان لگتا ہے. جائیں گی, پابند ہیں کہ ہم انصاف کریں, اس میں رشتے ناطے نہیں زیر بحث آئیں گے. یہ تو خدا نے ہمیں پابند کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ,
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، وہ بالکل کوئی اجنبی، کوئی کچھ بھی ہو، جو بھی آپ سمجھیں اجنبیت کا کوئی پیمانہ، کوئی یہودی ہو، کوئی ایتھیسٹ ہو، اور ساتھ والد صاحب کھڑے ہوئے ہوں، تو یہ تو ہم پابند ہیں کہ اگر معاملہ کسی قضیے کا ہے جس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ آپ نے انصاف کے ساتھ کرنا ہے. والد صاحب کو بتا دیا جائے گا کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں. لیکن ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے اور جھگڑا شروع ہو گیا ہے، تو ہمدردی ہوگی، دونوں کے ساتھ ہوگی، ماں کے ساتھ زیادہ ہوگی. یہ ہے ایک کمپلیکیٹڈ معاملہ، بیکاز آبویسلی ہر جھگڑے ارریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ ہو از ایٹ فالٹ، اس لیے کہ بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب کہیں کوئی تکلیف اور پریشانی یا چوٹ یا اس طرح کے معاملے کا کوئی خدشہ ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے کہ والدہ کی ترجیح ہے، یعنی اس ریلیشن شپ کی وجہ سے. یہ ظاہر ہے کہ بات اس خاص کمپلیکیشن